بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ولاگ ڈونلڈ لو جو کہ ڈپٹی سیکرٹری اسٹیٹ ہیں امریکہ کے فارن افیئرس کے، ان کے ایک اہم ان کی جو ٹیسٹمنی کہیں، ان کو کمیٹی نے بلا کے ان سے جو پوچھ تاچھ کی ہے، اور وہ پوچھ تاچھ ہے پاکستان کے اندر انوالومنٹ انتخابات کے انعقاد کے حوالے سے، اور خاص کر کے جو سائفر ایشو تھا اور عمران خان صاحب کی حکومت کا خاتمہ، اس کے حوالے سے پورا ایک کانگریس کمیٹی جو تھی اس نے ان سے سوال جواب کیے، جسے پاکستان کے اندر بہت زیادہ انٹرسٹ کے ساتھ جو ہے وہ دیکھا گیا۔ پاکستان کے جو پالیسی میکرز ہیں، پاکستان کے ادارے، اور یہاں تک کہ پاکستان کا میڈیا اور عوام، وہ بھی اس خبر کے بارے میں بہت انٹرسٹڈ تھے۔ کل اس بارے میں ڈونلڈ لو صاحب جو ہیں انہوں نے ایک ریٹن سٹیٹمنٹ جو ہے وہ جاری کر دیا تھا، جو کہ وہاں کا طریقہ کار ہے، کمیٹی میں پہلے اپنا ایک ریٹن سٹیٹمنٹ بھی دیتے ہیں یا دے سکتے ہیں، اور انہوں نے وہ دیا، اور اس کے بعد پھر آج باقاعدہ وہ وہاں پہ حاضر ہوئے اور کمیٹی کے جو سوالات تھے وہ جوابات انہوں نے دیے۔ پہلے اس میں آتی ہوں کہ انہوں نے کیا کہا، لیکن اس سے پہلے ایک واقعہ پیش آیا، اور واقعہ یہ تھا کہ وہاں پہ دو لوگ جو تھے اس کانفرنس روم میں یا اس کمیٹی روم کے اندر، جو کہ فارن افیئرس سے متعلق تھی، اس میں وہ بیٹھے ہوئے تھے، اور دوران گفتگو یا دوران جو سماعت تھی، اس کو سماعت کہتے ہیں بیسیکلی، اس کے دوران جو ہے وہ مستقل عمران خان کو آزاد کرو، عمران خان وی نیڈ عمران خان، اور اس طرح کے نعرے جو ہے وہ لگاتے رہے، ان کو جھوٹا بھی کہتے رہے اور پکارتے رہے، جس پہ جو کمیٹی چیئرمین تھے انہوں نے پھر غم اور غصے کا اظہار کیا، اور بالکل ہونا بھی چاہیے تھا، انہوں نے انہیں نکالنے کے لیے کہہ دیا، اور یہ کہا کہ ان کو یہاں سے باہر کیا جائے، اور ان کے خلاف اور ان پہ پابندی لگا دی جائے کہ آئندہ یہ کبھی یہاں پر داخل نہ ہو۔ تو ایک تو یہ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جو میں نے فوٹیجز دیکھی ہیں ان دو لوگوں کی، وہ دونوں کے دونوں پاکستانی نہیں لگتے، لیکن انہوں نے ایک نے شرٹ جو ہے وہ عمران خان والی پہنی ہوئی ہے، اور ان کی تصویر والی، لیکن بہت سارے جو وہاں کے صحافی ہیں اور جس طرح کے وہ لوگ ٹویٹ کر رہے تھے، یا جو میں نے پبلک بہت سارے لوگوں کو ایکس کے اوپر ٹویٹ کرتے ہوئے دیکھا ہے، اب اس کے اوپر ظاہر ہے کہ مزید تحقیقات ہو سکتی ہیں، وہ ان کا یہ ماننا ہے کہ ایسے لوگ جو تھے وہ یہ نہ یہ صحافی تھے یا نہ پاکستانی تھے، ان کو وہاں پہ لایا گیا تھا، ان کو یا تو سٹیج کروایا گیا ہوگا، جس طرح سے ایک پرسیپشن بن رہا ہے، جو میں نے اطلاعات دیکھی ہیں اس کے اندر، یا جو میں نے ان کی جو ٹویٹ سٹریمز دیکھی ہیں لوگوں کی، یا مختلف لوگوں کے جو میں نے اس کے اوپر پڑھا ہے، یا پھر یہ ہے کہ ان کو واقعی وہ جوش جذبات کے اندر اور محبت کے اندر جو ہے وہ عمران خان صاحب کی وہ اس طرح کے نعرے لگانے کی کوشش کرتے رہے۔ لیکن اگر ایک ٹرینڈ دیکھیں تو انفارچونیٹلی یہ ٹرینڈ ہمیں نظر آتا ہے پاکستان تحریک انصاف کے گیلریز کے ساتھ کھیلنے کا، اور وہ سارے معاملات کا، قطع نظر اس کے کہ اس کا کیا نقصان ہوگا، ان کی اپنی جماعت کو کتنا نقصان ہوگا، لوگ ان کو کتنا نان سیریس لیں گے، لیکن یہ ایک ٹرینڈ ہم نے تحریک انصاف کا ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے، اور آج بھی ہم نے وہاں پہ وٹنس کیا۔ اچھا، اب جو ڈونلڈ لو کی طرف آتے ہیں، ڈونلڈ لو کا جو سٹیٹمنٹ ہے، اس کے اوپر بہت سارے لوگ جو ہیں بہت دنوں سے انتظار کر رہے تھے، کیونکہ ظاہر ہے خبر نکل چکی تھی کہ کمیٹی ان کو بلانا چاہتی ہے اور ان کو سٹیٹمنٹ کا لینا چاہتی ہے۔ بہت سارے لوگ اس پہ تالیاں بجا رہے تھے، خاص کر کے جو تحریک انصاف کے جو فالوورز ہیں یا ان کے جو وہاں پہ مداح ہیں، امریکہ کے اندر ایک بڑی لابنگ اس کے لیے کی گئی، ایک بہت طویل عرصہ جو ہے ہر طرح کی انویسٹمنٹ جو تھی وہ یہاں پہ اس معاملے کے اوپر کی گئی کہ یہ جب معاملہ اٹھے گا کمیٹی کے اندر، اور پھر ڈونلڈ لو صاحب کو جو ہے پوچھا جائے گا اور ان کی سماعت ہوگی، اور ان کو بتانا پڑے گا کہ رجیم چینج کیسے ہوا، عمران خان کی حکومت کو رشیا کے دورے کے بعد کس طرح سے امریکہ نے نکال باہر کیا، یہ ساری باتیں جو تھیں اس کے لیے باقاعدہ ایک لابنگ تھی، اور پھر اس کو جو بھی کچھ ہونا تھا اس کو پھر بہت زیادہ جسے کہنا چاہیے اچھالنا بھی ایک، چونکہ سوشل میڈیا اور میڈیا کے ذریعے سے پاکستان تحریک انصاف اپنی اسٹریٹجی بناتی ہے، تو میرا خیال ہے کہ وہ اس کو پوری طرح سے مد نظر رکھے ہوئے تھے کہ یہ جب یہ معاملہ ہوگا تو یہ ہائپ ملے گی، پوری دنیا کے اندر اس کو سنایا جائے گا، بتایا جائے گا، اور اس کو اپنی مرضی سے پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ہائی لائٹ کر پائے گی۔ تو آج اس غبارے میں سے ایک ہوا جو ہے وہ نکلی ہے، اس میں دو پہلو ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے لیے بھی
اس میں تھوڑا سا سٹف موجود ہے کہ ان کا جو ایک نیریٹو ہے کہ پاکستان کے اندر انتخابات جو ہیں وہ منصفانہ نہیں ہوئے، اس کو بھی ہلکا سا سہارا جو ہے وہ ڈونلڈ لو صاحب کی سٹیٹمنٹ نے دیا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ایک ان کو بلو کیا ہے زیادہ، یہ نقصان پہنچایا جس چیز نے، وہ یہ ہے کہ انہوں نے عمران خان صاحب کی اس پوری جو تھیری تھی، سائفر تھیری، اس ساری کو انہوں نے نہ صرف مسترد کر دیا ہے بلکہ بڑے سٹرونگ ورڈز کے اندر جو ہے وہ اس کو انہوں نے اس کی تردید کیا. انہوں نے کہا کسی قسم کا کوئی یہ ایک سازشی بیانیہ ہے، اس کے علاوہ کوئی کچھ نہیں. اور دلچسپ بات یہ ہے اپنے ناظرین کے لیے کہ یہ جو سائفر سٹوری تھی، یہ سائفر سٹوری ایک لنچ کے اوپر گفتگو تھی، ایک اس کو انفارمل لنچ اس کو کہتے ہیں، انفارمل میٹنگ کہتے ہیں. اس گفتگو کا خلاصہ پاکستان کے سفیر نے پاکستان کی حکومت کو بھیجا تھا، جس کا متن اب تک جو ہے وہ سامنے منظر عام پر نہیں آیا. وہ متن ہمیں پتہ چلتا ہے عمران خان صاحب کے ذریعے سے، ان کی ٹیم کے ذریعے سے، اور اس متن کے اندر جو ہے وہ ایک بیانیہ بنا کے اس کو سامنے پیش کیا جاتا ہے کہ مبینہ طور پر پاکستان کے سفیر کو ڈونلڈ لو نے حکومت کے خاتمے کے حوالے سے کہا، اور وہ انہوں نے سائفر کے اندر جو ہے وہ لکھا. اب اسد مجید صاحب اس پہ سٹیٹمنٹ دے چکے ہیں، اس پہ جنرل باجوہ کہہ چکے ہیں، اس پہ تمام جتنے بھی اہلکار ہو سکتے، ایون ہمارے ایک انٹرویو میں پریزیڈنٹ الوی جب تھے تو انہوں نے بھی یہ بات کہی کہ ان کو نظر نہیں آتا کہ کوئی ایسا سازشی بیانیہ یا ایسا کوئی سازش ایسی جو تھی وہ موجود تھی. یہ میرے ساتھ انٹرویو میں الوی صاحب نے جو ہے اس بات کو کہا تھا. تو یہ بہت ساری تردیدیں آ چکی. چیف جسٹس صاحب نے فرمایا، انہوں نے عطا بندیال صاحب جو کہ پی ٹی آئی کے بڑے خیر خواہ تصور کیے جاتے تھے، انہوں نے جب ہیئرنگ کی تو انہوں نے بھی ان کو بھی یہ بتایا گیا اور انہوں نے بھی کہا کہ یہ سازش نہیں تھی. تو ہر طرح سے، ہر طرف سے بار بار اس کی تردید آ چکی ہے. لیکن پاکستان تحریک انصاف اور خاص کر کے عمران خان نے بڑے سکسیسفلی، میرا خیال ہے اس پہ کریڈٹ ان کو دینا چاہیے کہ انہوں نے ایک ایسا بیانیہ بنا دیا ہوا میں جو کہ اس وقت بھی بک رہا ہے. اور یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ تھا یا اینٹی امریکہ تھا، گو کے باوجود اس کے کہ وہ امریکہ سے پاکستان میں بار بار پاکستان کے جو اندرونی معاملات ہیں، وہ آئی ایم ایف کے معاملات ہوں، وہ انتخابات کے معاملات ہوں، پاکستان کے لوکل میٹرز ہوں، وہ ان سے مداخلت کی بات کر رہے ہیں. وہ بار بار ان کو کہتے ہیں کہ جی آپ آ کے ہماری مدد کریں، آپ ہماری مداخلت کریں. لیکن اس کے باوجود ان کا یہ بیانیہ جو ہے وہ آج بھی بکھ رہا ہے، غلامی نامنظور، باوجود اس کے کہ امریکہ سے مدد مانگ رہے ہیں پھر بھی غلامی نامنظور. تو بہرحال یہ کریڈٹ ان کو جو ہے وہ جاتا ہے. اچھا، دوسری جانب جو انہوں نے اپنی اسٹیٹمنٹ میں کہا وہ یہ انہوں نے کہا کہ میں مکمل طور پر یہ الزامات کسی کانسپریسی طور پر، یہ مکمل طور پر جھوٹ ہے. اور انہوں نے کہا سائفر سے متعلق رپورٹنگ مکمل طور پر غلط ہے، اس میں میرے اور امریکی حکومت سے متعلق عمران خان کا الزام مکمل طور پر غلط ہے. اور یہ بھی کہا کہ پاکستان کے سفیر نے بھی خود یہ بیان دیا کہ کوئی سازش اس میں نہیں تھی، ہم پاکستان کی خود مختاری کے حامی ہیں اور یہ پاکستان کے عوام ہے جنہوں نے اپنے لیڈرز کا انتخاب کرنا ہے. اور انہوں نے شکریہ بھی ادا کیا کہ آپ نے کم از کم مجھے جو ہے وہ موقع بھی دیا ہے. میرا تو خیال ہے کہ وہ بھرے بیٹھے تھے ڈونلڈ لو صاحب، کمیٹی نے جیسے ہی ان کو بلایا تو وہ چلے آئے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کمیٹی ایسے تو نہیں بلا لیتی، ہو سکتا ہے ڈونلڈ لو صاحب نے بھی اس میں اپنی رضامندی کی ہو کہ بھائی آپ ایک دفعہ اس غبارے میں سے ہوا نکالیں، میری جان چھڑوائیں. کیونکہ ایک بہت ہی سنجیدہ الزام انہوں نے اپنی اس کانورسیشن کے دوران لگایا. انہوں نے کہا کہ جب یہ ہوا تو اس کے بعد ان کے خاندان کو اور ان کو قتل کی دھمکیاں دی گئیں. اور جو اگر آپ جو گیون سنیریو ہے اگر اس میں دیکھیں تو اس کو جو ہے وہ اس سے آپ انکار نہیں کر سکتے کہ یہ بھی ہوا ہوگا. مگر بہرحال یہ انہوں نے ایک الزام لگایا، اس پہ پاکستان تحریک انصاف کو ضرور جو وہاں کی امریکہ کی قیادت ہے یا جو لوگ ہیں ان کو یقینی طور پر اس کے اوپر جو ہے وہ جواب دینا چاہیے. اچھا، پھر میں نے آپ کو بتایا کہ جو لوگ یہاں پہ تھے انہوں نے ان کو نکال دیا. تو میرا ایک مختصر سا اس کے اوپر تفصیلات تو آپ نے دیکھ لی، ایک تجزیہ ہے کہ یہ ایک طرح سے پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ایک بیانیہ بنانے جا رہی تھی، وہ ایک اور نیریٹو گھڑ رہی تھی. وہ اس معاملے کو زندہ رکھنے کے لیے کانگریس کمیٹی میں لابنگ کر کے یہ معاملہ لے کے گئی تھی. مگر الٹا مجھے لگتا ہے، یہ میرا انالیسس ہے، میرا تبصرہ ہے، تجزیہ ہے جو غلط بھی ہو سکتا ہے، آپ اس سے متفق نہیں بھی ہو سکتے، لیکن یہ الٹا پاکستان تحریک انصاف کے
گلے پڑ گیا. ایک بہت بڑی نا جو ہے وہ وہاں سے ہوئی ہے اور ایک بھرپور طریقے سے جو ڈیفنس ہے وہ ڈونلڈ لو نے, جو کہ اتنے عرصے سے پاکستان میں, وہ امریکہ میں ان کو کوئی نہیں جانتا, پاکستان میں ان کو ہر آدمی جانتا ہے, اور یہ کریڈٹ عمران خان صاحب کو جاتا ہے, اور ان کی طرف سے انہوں نے ایک اپنا غبار بھی نکالا ہے اور اپنی بات بھی کی ہے, اپنا نیریٹو بھی. اور یہ سیکرٹری آف اسٹیٹ کا نیریٹو نہیں ہے, یہ پوری اسٹیٹ کا, یہ امریکی اسٹیٹ کا نیریٹو ہے. تو یہ ہے وہ کہانی جو کہ تحریک انصاف بیچنے جا رہی تھی, اور لگتا ہے ایسے ہے کہ ان کے گلے پڑ گئی ہے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.